ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار جمیل احمد خان صاحب. ڈاکٹر جمیل ظاہر ہے کہ کافی کی پوزیشنز پہ رہے ہیں. ان سے ذرا جانتے ہیں کہ یہ جو پیس پروسیس ہے کیا کس حد تک پہنچے گا. ڈاکٹر جمیل، ایک بار پھر سے موقع دیا پاکستان نے، حالانکہ ہم ایسی پوزیشن میں تھے کہ جہاں پر دشمن کو بڑا نقصان، مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے یہ ورڈ کہتے ہوئے، لیکن جو افغانستان میں یہ جو قابض افغان رجیم نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کو اسی نام سے پکارنا چاہیے جب وہ پاکستان پہ حملہ آور ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ پیس کو موقع دینا ان کو کوئی بات سمجھ آئے گی، اب تھوڑا ہوش آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ اب نوبت اس نہج پر پہنچ گئی ہے، کیونکہ اب صرف افغان طالبان ہی نہیں رہے، ان کے پیچھے اب جو انڈیا کی اتنی بڑی فنڈنگ ہے وہ بھی ابھی پہنچ رہی ہے، اور ان کا حالیہ دورہ ان کے قائم مقام وزیر خارجہ کا، اس کی وجہ سے معاملہ تھوڑا سا اور پیچیدہ ہو گیا ہے. اور احتمال اس بات کا ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ بال از ان دیئر کورٹ ناؤ اپنی کیبنٹ میٹنگ میں آج چند گھنٹے پہلے، تو وہ واقعی میں بال از ان دیئر کورٹ، لیکن کیونکہ اب انوالومنٹ آ گئی ہے کیسے ہمارے دشمن کی جو کہ انڈیا ہے، جو کہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے تعلقات، دیکھیے ہمارے تعلقات تو طالبان سے جب 2021 میں آئے تو ہم نے تو جشن منایا اس کے لیے. اگست 2021 میں ہمارا ایک ISI کے چیف جنرل فیض وہ وہاں جا کے جشن منا رہے تھے کابل ایئرپورٹ پر اور چائے پی رہے تھے. ہم نے تو ان کے ساتھ دیا، اور آپ نے پرائم منسٹر کو بھی سن لیا، آج کے 4 دہائیوں تک ہم نے ساتھ دیا. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا وجوہات ہیں کہ ہماری فارن پالیسی کی کیا کنٹراڈکٹری پچھلے 20 سالوں میں کیا ایسا ہو گیا ہے 2001 سے لے کے 2021 تک کہ معاملات اس نہج پر پہنچ گئے. اتنی احسانات فراموش عام حالات میں ہیومن بینگ کا ہونا بڑا مشکل ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلی بات تو اب یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کو اب ہمیں عوام کو تو ایک علیحدہ کرنا چاہیے، اور وہ افغان طالبان سارے نہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ حقانی گروپ ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح نہ ہو، اور بھی 1-2 گروپ ہیں ان کے ہی رینکس اینڈ فائل میں تھوڑے اختلافات ہو گئے ہیں. تو خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اس وقت جنگی جنون میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری عسکری قوت کیا ہے، ہم کب استعمال کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر جمیل، ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو ہے جو حکومت جس طرح سے انٹرم سیٹ اپ وہاں پر بنا ہوا ہے یہ افغان رجیم کا، اس کے اندر یہ ہے کہ تاجکس کا کوئی حصہ نہیں ہے. باقی جو لوگ پہلے یہ چیزوں کا کنٹرول سنبھالتے تھے اور ایک سٹرکچر کو بنائے رکھتے تھے، وہ لوگ وہاں پر دکھائی نہیں دیتے. کیا اس کا بھی امپیکٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس ساری چیز پہ؟ اور پھر یہ جو انڈین کنیکشن ہے اس کے اندر تو ایک میں سمجھتا ہوں مذہب ہمارا، ایک بارڈر ہمارے ملتے ہیں، آدھے قبائل ادھر آدھے قبائل ادھر، اور 2600 کلومیٹر اور ایک لمبی تاریخ. اس کے باوجود یہ حرکت کیا یہ قابل معافی ہے؟ جی دیکھیے، ہمیں نہیں، قابل معافی نہیں ہے، اسی لیے تو ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑے. ہم کب چاہتے تھے کہ ہم ہتھیار اٹھائیں؟ ہم کب چاہتے تھے کہ ہم تو ان کو کہتے رہے نا. دیکھیے 2021 سے لے کے 3000 شہادتیں ہوئی ہیں ہماری، اور 60% ہماری ٹیررزم میں اضافہ ہوا ہے. ہم برداشت کرتے رہے، ہم اپنا نقصان اٹھاتے رہے کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، اور ہم عام افغانیوں کو اب بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، عام افغانیوں کو. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ آل انکلوسیو ہے، نہیں ہے. دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ پوری دنیا کے سامنے برملا کہا کہ ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے. دوحہ ایگریمنٹ سے بات کر لیتے ہیں شروع، اور دوحہ ایگریمنٹ کی پاسداری نہیں کی. دوحہ ایگریمنٹ کو انڈورس کیا سیکورٹی کاؤنسل نے سپٹمبر، اس کی پاسداری نہیں کی، دنیا کی کسی بات کو نہیں مانا، اسی لیے آج اکیلے ہیں نا. وہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز سنس یو مینشن دوحہ ایگریمنٹ، ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ دوحہ ایگریمنٹ میں ایک تو چیز یہ تھی کہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، وہ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، نمبر 1. نمبر 2، TTP کا فیوچر کیا ڈیسائیڈ کیا گیا تھا دوحہ ایگریمنٹ میں، یہ بھی میں چاہوں گا آپ بتائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کیا اس کے جو نکات تھے دوحہ ایگریمنٹ کے ور دے میڈ پبلک؟ جی ہاں بالکل، دوحہ ایگریمنٹ پبلک ڈاکومنٹ ہے وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ کے دوسرے پیراگراف میں ہی دیا ہوا ہے کہ وہ اپنا سوائل، افغان حکومت انٹرم گورنمنٹ اپنا سوائل یعنی اپنی سرزمین کسی دہشت گرد کے لیے یا دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال کریں گے. TTP کو دہشت گرد گروپ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، امریکہ نے بھی کیا ہوا ہے اور باقی ملکوں نے بھی کیا ہوا ہے. پاکستان نے تو کیا ہوا ہے. اور جب جیل سے وہ آزاد کر رہے تھے قیدیوں کو، اس وقت بھی پاکستان 800 قیدی مانگے تھے جن کے ہاتھوں میں پاکستان کا خون ہے، پاکستان کے لوگوں کا خون ہے. تو لہٰذا اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.